مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب، ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید ایجاب، کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول بارگاہ رسالت جو عرش سے زیادہ عظیم ہے، یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، لیکن برا ہو بے ادبی کا بد تہذیبی کا لوگ وہاں جا کے وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص کیلا ٹھوک رہا تھا، کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مولا کہنا دیکھا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوک رہا۔ کہا جا یہاں سے چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلیٰ شان سے زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اور افضل ہے اور عظیم ہے۔ حضور ہر گھڑی معراج پر ہے، حضور کی جتنی علم کی، عمل کی، تقوی کی شانیں تھی وہ سب ہر لمحہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی۔ جیسے جیسے ساعتیں گزرے گی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ شان بڑھتی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مردہ کے پاس جا رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس، یہ سب وہاں نہیں، یہ اور قبرستانوں میں انتم سلفون ونحن بلس۔ حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسا سلام نہیں کیا، جبکہ آپ سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں، سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اتنا ہی سلام لکھا ہے، سب نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، بس اتنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سلام ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس کسی نے نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ ابن قیم نے، شوکانی نے، یہ جو نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ حضور مر گئے۔ بھائی جب کوئی مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے تو کہا جاتا ہے نا وانتم سلفون ونحن بلاسر، کہ آپ پہلے مرے ہم تمہارے بعد مرنے والے ہیں، یہی تو بات ہے۔ لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو جب وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کر عقیدہ بدلتے ہو تو پھر وہیں کیوں؟ پھر ساری دنیا میں اسی عقیدے پر رہو جس عقیدے پہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ وہاں پڑھتے ہیں، تو یہاں پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں زندہ ہے اس لیے وہاں پڑھتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہاں تک زندہ ہیں؟ پھر سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائز؟ کہاں؟ اور باہر نکلنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یار چلو ایک بار اور پڑھ لیں، پھر وہاں دروازے پہ کھڑے دیکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جائز؟ کہاں؟ پھر اور آگے بڑے جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آیا، پھر دل میں خیال آیا ذرا یہاں سے ہی پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائز؟ اب رک گئے، کیا بولیے؟
کہاں تک نبی دیکھ رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ حدیں تو آپ متعین کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے، قرآن میں ہے کہ وہ چونٹی کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دیتا ہے، سورہ نمل میں ہے، اور چونٹی 3 میل کے فاصلے میں سن سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نبی ہر جگہ نہیں سن سکتے؟ اور ایک بات، حضور زندہ ہیں جسمانی زندگی کے ساتھ، شہیدوں کی طرح نہیں، شہید بھی زندہ ہیں لیکن شہیدوں کی زندگی الگ ہے، حضور کی زندگی الگ ہے۔ حضور ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ایک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک انسان جیسے یہ جیسے نہیں بلکہ جیسے انسان زمین پہ زندہ ہے، اس سے زیادہ میرا نبی زمین کے اندر زندہ ہے۔